بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کے ظہور سے قبل صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہو چکے تھے اور شریعت کے وضع کردہ اصول و قوانین کی جگہ ایسے خود ساختہ نظریات و عقائد کو اپنا لیا تھا جو ان کے مزاج اور طبیعت کے لیے موزوں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اصل دین اور حقیقی قانون الہی کی صورت مسخ ہو کر رہ گئی، اور عوام الناس اپنے علماء کی اندھی تقلید میں جاہلانہ رسومات میں الجھتے چلے گئے اور یوں دین سے دوری ہوتی گئی اور بت پرستی اور برائیاں عام ہوتی چلی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عربوں کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو عربوں کے حالات سے آگاہ کریں گے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کون کون سے قبائل تھے، ان کے عقائد کیا تھے اور دین سے کس قدر دور ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ تاریخ اسلام میں عربوں کی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربوں کی تاریخ سے واقف ہو۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب اقوام اور ان کی معاشرت کے کیا حالات تھے۔ دوستو، عرب کی تاریخ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جب بات کی جائے عرب کے قبائل کی تو ہمیں ان قبائل کے بارے میں سمجھنے کے لیے آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو چلیے آپ کو عرب اور اسلام سے قبل عرب میں موجود قبائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ لفظ عرب کے معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوب عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی لحاظ سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلا عاد، سمود، جدیس، طلسم، املاق، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجع بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربی یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سجاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طی، مجزج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یاد رہے کہ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوت کی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دیں، اور شاید اللہ کی منشا بھی یہی تھی۔ چنانچہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے۔ اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں پانی اور کھجوریں ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اس دوران میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ دوستو، چونکہ بات ہو رہی ہے عربوں کی، تو یاد رہے کہ عرب کی آبادی میں یہ واقعہ بہت اہم ہے، اس لیے اس واقعے کا ذکر یہاں کیا گیا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نبایوت اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہیں۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان چاروں کے نام ہیں ابنا، مزر، ربیہ، عیاد۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انجا، عبدقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ اسی طرح الیاس بن مزر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام جمع، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور کسا بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد اور عبد مناف، یہ تینوں کسا کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔
پیارے دوستو، ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائل سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، شاہان حیرہ یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب اربع میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس قوم کی عرب تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس قوم کی تاریخ کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ تو چلیے آپ کو مختصراً 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا، انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن مغرب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذی النواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا۔ انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذی النواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی۔ پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبس کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دار الاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، ان میں لڑ بھڑ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب اردشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جسے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نبایوت اور قیدار یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزار بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔
اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ حاجیوں کو عرفات اور مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحجہ کو مینا سے واپسی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے مینا تک روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا، اور اسی طرح حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا دور آیا۔ قصہ نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ قصہ کو عظمت اور سربراہی کے لیے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھ باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا، خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں ہوتی تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر ایک رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی تھی اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ اور دوستو، ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، فال گیری۔ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے ہو رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب یعنی بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ان کا انتظام کرنا، جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، اشناک یعنی جرمانوں کا نصب۔ اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 4، قومی پرچم اٹھانا، بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 5، فوجی کیمپ کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا۔ نمبر 6، سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی۔ انسان ظالم تھا یا مظلوم، حاکم تھا یا محکوم، بس انہیں 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا، اور وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے۔ زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔
انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ یاد رہے کہ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمر بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ، خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور یوں بت پرستی کی وجہ سے عرب قبائل کے عقائد میں بہت سی تبدیلیاں آئیں اور بہت سی بدعات کا آغاز ہوا۔ یہ بدعات کیا تھیں اور اس کے بعد عربوں کے حالات نے کیا رخ اختیار کیا، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منا تھا، جو کہ بحیرہ احمر کے ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لوہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر وہ جدہ گیا اور ان بتوں کو کھوج نکالا اور ان کو واپس لایا، اور حج کے زمانے میں ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد حرام اور ان کے ارد گرد 360 بت تھے۔ یاد رہے کہ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسوم رائج تھیں، اس کا مختصراً نقشہ کچھ یوں ہے۔ اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاہد بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں روز روز پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکلیں حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کے ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں کچھ یوں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ نام کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور کھیتی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنے جانوروں اور کھیتی کا ایک حصہ خاص رکھتے تھے، پھر مختلف اسباب کے بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں یوں کیا ہے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین چوپایوں اور کھیتی میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نام کی آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں، ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں مکروہ ہیں، انہیں وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں، اور وہ یہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ پائے ایسے ہیں
جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی جو مادہ بچی جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کو بحیرہ کہتے ہیں، اور صائبہ اس کی ماں ہے۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی اونٹنی سے پے در پے میں مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا۔ ایسے میں اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے، بلکہ اس کو اونٹوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا۔ اس کے سوا اسے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب عقیدے اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس کا اس طرح تذکرہ کیا ہے، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں یہ الفاظ یوں آئے ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرکین عرب کاہنوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے، اور نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں پر ایمان لانا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون سمجھتے تھے، کامیابی کی علامت خیال کرتے تھے اور اپنا کام کر لیتے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست خیال کر کے اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح کوئی چڑیا یا جانور رستہ کاٹ دیتا تو اسے منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، بعض جانوروں، بعض عورتوں کو منحوس جانتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ دوستو، قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں، اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے، یعنی ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہنس سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، مسجد کے سامنے اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت اور مجوسیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں آ بسی اور یثرب اور خیبر میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لیں، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہود کا بھی رواج ہوا
اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی یہی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل کون کون سے تھے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور روم فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایوں عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا حال بھی مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت دی جاتی تھیں، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا، تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاع کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری و بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے میں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے حکومتوں کی، تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں بھی پائی جاتی تھیں، وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔
البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ دوستو، یہ بات تو مشہور اور عام ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھیں، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی، تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرمایا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد، یعنی وعدے کا پورا کرنا بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کے اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی، اور انہیں اس جنگ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، سنجیدگی اور بردباری۔ یہ خوبی بھی ان کے قریب قابل فخر تھی، کیونکہ ان کی شجاعت حد سے بڑھ کر تھی۔ نمبر 6، سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی اور بد عہدی سے دور تھے۔ ان کے اخلاق میں ایفائے عہد اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ نفع تھی، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا اختتام اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں تھا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ اسلام سے پہلے عربوں کے عقائد کا، اور ان کی خامیاں اور خوبیاں بھی آپ نے ملاحظہ کیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسارت ہوئی، اس وقت مذکورہ جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا تنور دہک رہا تھا۔ سماج میں تخریب کاری اور اوہام پرستی کا رواج تھا۔ دنیا شرک و تسلیس کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا۔ عوام فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھی۔ عرب کے صحراؤں میں انسان نما جانور رہتے تھے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ فساد و خون ریزی ان کی عادات کا حصہ بن چکی تھی۔ عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اس حد تک جہالت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے خونی رشتوں کی کوئی پاسداری کا خیال نہیں تھا۔ گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خوف خدا اور انسانیت نامی چیز نہیں ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں اسلام سے قبل ہر طرف معاشرتی برائیاں عام تھیں۔ ہر طرف جوا، شراب نوشی، جھوٹ، زنا اور رقص کی محافل وغیرہ عام تھیں، اور لوگ یہ برائیاں کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ انہیں تھوڑی سی بھی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ محنت سے سرکشی اختیار کرتے تھے اور غلاموں پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالتے تھے، اور اگر کوئی فرد ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتا تو یہ لوگ اس کے خلاف ہر سطح پر بغاوت کرتے اور وہ مجبور ہو جاتا ان لوگوں کی بات ماننے پر۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمر بن لوہی تھا۔ یاد رہے کہ عمر سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمر نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا اور خود حرم کا متولی بن بیٹھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہوا
تو کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقا پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند دو۔ انہوں نے حسب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور دین اسلام نے جب کعبہ کو بتوں سے پاک کروایا تو ان بتوں کی تعداد 360 تک ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے، مگر دین ابراہیمی کی تعلیمات سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ نہیں بلکہ جن چیزوں کی دین ابراہیمی میں ممانعت تھی ان چیزوں کو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے دین ابراہیمی کو موڑ توڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا تھا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان سے دعائیں کراتے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ شریک مانتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے اکثر آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل کو بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا، اور ایسے شخص کو اس معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ لوگ انا پرستی کی ایسی دلدل میں گرفتار ہو چکے تھے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے غریب لوگوں کے مقابلے میں افضل اور معزز تصور کرتے تھے۔ گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے اندر غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی شخص ان کے آگے چلنا شروع کر دیتا تو وہ اس کو اپنی توہین تصور کرتے تھے اور اس کو سخت سزا دیتے تھے، اور اگر وہ شخص آگے سے بول پڑتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی عزت پامال کرنے میں بھی کسی سے کم نہ تھے، اور اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو یہ اس کو برا تصور کرتے اور اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث عبرت سمجھتے تھے اور اس کے بدن کو فقط لذت حاصل کرنے کا ایک آلہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسے آزادی رائے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فکر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا، اس لیے کہ لڑکی کو شادی کے بعد وراثت کے طور پر جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا۔ اس طرح ان کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کے ذخیرے میں کمی واقع ہوتی، اور جس کے یہاں لڑکی بیاہ کر جاتی وہ ان کی دولت کی بنیاد پر زیادہ مالدار اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا۔ انہوں نے داماد کو زندہ قبر کے نام سے تعبیر کیا اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کو ترجیح دی، بجائے اس کے ان کا حق اپنے مال سے ادا کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ قانون کے مطابق میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے، اور نادار و غریب زوجہ کے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا فقدان عروج پر تھا۔ امیروں کے لیے کوئی قانون اور کوئی سزا نہیں تھی، اس کے برعکس غریبوں کے لیے یہ لوگ قانون بھی خود بناتے اور انہیں سزا بھی خود تجویز کرتے، اور اگر ان کی منشا کے مطابق کوئی کام نہ ہوتا تو اس قبیلے کو یہ لوگ برباد کر دیتے تھے۔ عرب معاشرے میں سود کا بازار عام تھا۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری میں چلی جاتی، اور غربا خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ دوستو، یہ مختصر سا خلاصہ عربوں کی خامیوں کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ یاد رہے کہ جب بھی عربوں کی بات ہوگی تو اس میں عرب کے مختلف قبائل کا تذکرہ ہوگا، جن کا تعارف ہم ویڈیو کے آغاز میں کرا چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ان قبائل میں بعض قبائل جہالت میں بہت آگے تھے، اور بعض قبائل ان میں ایسے بھی تھے جن میں یہ جاہلانہ رسومات قدر کم پائی جاتی تھیں، اور آپ عربوں کی خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیاں بھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرب میں بعض قبائل ایسے بھی رہے ہیں جن میں خامیاں کم اور خوبیاں زیادہ تھیں، اس لیے سبھی قبائل کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے،
اسی لیے دنیا میں اور خاص طور پر عربوں میں جہالت عام ہوتی چلی گئی اور یہود و نصارہ نے اپنی اپنی شریعتوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر لوگوں کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 569 برس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس 569 برس کے عرصے میں صرف 3 انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد 484 سال ایسے گزرے جس میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ اتنا عرصہ جو بغیر کسی رہبر، بغیر کسی پیغمبر کے گزرا، اس میں انسان کس قدر گمراہی کا شکار ہوئے ہوں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عربوں میں اور دنیا کے لوگوں میں اسلام کے ظہور سے پہلے جو حالات تھے وہ سخت نازک حالات تھے، اور انہی حالات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تو دنیا کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ آئیے آپ کو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دنیا کے حالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے۔ پیارے دوستو، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، دنیا شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، ہر قبیلہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا، عوام اس قدر فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے کہ ہر اس چیز کی پرستش کرتے تھے جس میں اپنے سے زیادہ طاقت محسوس کرتے تھے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دنیا میں تصورات تہذیب اور آداب معاشرت مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جاہلیت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت نازک تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کی طرح اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان میں طواف کیسے کریں۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ دوستو، پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ان تمام عیوب کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بد کرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا۔ کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے تھے۔ نسلی تفاخر اپنے آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے ان اقوام کی علمی و ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ جمہود کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نما عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور
حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ دوستو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت یعنی سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاور نسل انسانی کی تہذیب کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی مسلط کر کے ایک احساس برتری حاصل کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ابن آدم طبقاتی کشمکش کا شکار تھی، سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی پر مسلط ہو چکا تھا۔ دوستو، تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پر آسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھنچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنے کمال ان حکمرانوں کی پر آسائش زندگیوں کو مزید پر آسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت کدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی، ظلم کا بازار گرم تھا اور جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ ہر طرف کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھی، کہیں ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی تو کہیں آتش پرستی سے قلوب و اذہان بھسم کیے جا رہے تھے۔ گویا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین کے جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور خلیل اللہ کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ یاد رہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی تھی کہ ایک نبی رحمت آنے والے ہیں، تو وہ ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب کے گھر عبداللہ کی بیوہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا، اور اس نبی مکرم کی پیدائش پر رب کائنات نے یہ معجزہ دکھایا کہ نور کی تجلیات سے شام کے محلات روشن ہو گئے، بیت اللہ میں رکھے گئے بت سرنگوں ہو گئے، آتش کدہ ایران جو صدیوں سے روشن چلا آ رہا تھا بجھ گیا، اور پوری کائنات ارضی کو یہ پیغام ربانی دیا گیا کہ اب وہ ہستی کائنات میں تشریف لا چکی ہے جو ہر قسم کے شرک و ضلالت کو اپنے پائے استحکار تلے روندنے والی ہے۔ دوستو، یوں دو جہاں کے بادشاہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ عبد المطلب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لیے بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا محمد۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام عرب میں مانوس نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس نام کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیے گئے، یہ نام اللہ ہی نے رکھوایا کہ تا قیامت جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا، جس کا اعلان حق سبحانہ تقدس نے ان الفاظ میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، دنیا سے جہالت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا اور اللہ نے دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے کا قصد فرما لیا تھا، اور جہالت کے یہ اندھیرے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے ختم ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں دنیا کی سپر پاورز تہس نہس ہو کر مسلمانوں کے قدموں میں آ گئیں، اور پھر اسلام کا نور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیلا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے اسلام سے پہلے عربوں کے حالات اور عقائد کے بارے میں مکمل تفصیل ملاحظہ کی۔
جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔